اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 جنوری 2023 اپڈیٹ کے انتظار میں ہوں گے، اور مجھے 100% یقین ہے کہ ہمارے 90% سے زیادہ بھائی جو ہیں اس وقت بھی گھروں میں بیٹھے ہوں گے اور بستر میں ہوں گے اپنی فیملی کے پاس۔ میں اس وقت بھی آفس میں آپ کو بتایا تھا، آپ کو آفس کی صورتحال بھی دکھاتے ہیں۔ یہ وہ ٹیبلٹس ہیں جو ہماری ٹریننگ ہونی ہے، اس حوالے سے یہ ٹیبلٹس ہم نے شیئر کر دی ہیں۔ 7 تاریخ سے ٹریننگ ہونی ہے، جو وینیوز وغیرہ ہم نے فائنل کرنے تھے، اور یہ ٹیبلٹس جو ہے ہم اپنے ٹریننگ میں جو ساتھی ہوں گے ان کو دینی ہے۔ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے جی کہ جو غالباً پرسوں میں نے شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ ایک بند لفافے کے اندر جو باقی کیڈرز رہ گئے تھے ایگزیکٹو الاؤنس والے جو فیڈرل سیکریٹریٹ کے تھے، ان کی سمری جو ہے پرائم منسٹر کو گئی ہے، اور اس کا اکراس دی بورڈ جو کچھ کیڈرز رہ گئے تھے 150% ان کو ایگزیکٹو الاؤنس مل رہا تھا۔ جن کو 150% مل رہا تھا، جو میری اطلاعات ہیں، جو پہلے بھی یہی تھیں اور ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب کی بھی میں نے جو ویڈیو شیئر کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100% پہ لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ بجٹ کنسٹرینٹس کی وجہ سے جن کیڈرز کو 150 ملا تھا ان کا 150 کم کر کے 100 پہ لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ فیڈرل سیکریٹریٹ ہی وہ سب سے محروم، باقی تو ہے ہی ہیں، اگر صوبوں کے سیکریٹریٹ کی بات کریں تو فیڈرل سیکریٹریٹ سب سے محروم جو ہے وہ ادارہ تھا، جہاں پہ سیکریٹریٹ کے 17 اینڈ ابو اور دیگر امپلائیز جو ہیں وہ رہتے تھے۔ تو عادت سے مجبور میں وزارت خزانہ سے اور وزیر اعظم صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ نے اگر یہ ختم ہی کرنا ہے تو پھر سب سے محروم جو تھا، جن کو سب سے اینڈ میں دیا ہے، انہی کا 150 کم کر کے جو ہے وہ 100% کیوں کیا گیا ہے۔ اگر کم کرنا ہی ہے، انصاف پہ مبنی آپ نے اگر کوئی نظام لے کے آنا ہے، تو سب سے پہلے جو ہمارے بہت سے محترم، بہت معتبر ادارے ہیں، بڑی عزت ہے میری نظر میں ان کی، نیب کو جو 150% دیا ہوا ہے اس کو بھی کم کر کے 100 پہ لے کے آئیں۔ جو ایف آئی اے کو 150% دیے آپ ان کو بھی کم کر کے لے کے آئیں۔ عدلیہ 300% لے رہی ہے، آپ ان کے الاؤنسز بھی کم کریں، اور جو بہت سے ادارے 120% سے اوپر لے رہے ہیں آپ ان کا بھی جو ہے کم کریں اکراس دی بورڈ۔ اور اگر ختم کرنا ہے تو پھر ساروں کا ہی ختم کر دیا جائے۔ مگر سیکریٹریٹ کے بھی افسران، میں کچھ دفاع نہیں کر رہا، میں حق کی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان کا اگر 150 سے آپ نے کاٹا ہے تو کیوں کاٹا ہے؟ اس لیے کہ وہ بولتے نہیں ہیں یا سب سے محروم تھے، اسی لیے ان کی سب سے آخر میں باری آئی۔ اور باقی سیکریٹریٹ کے گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ اور جو دیگر ملازمین ہیں جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں، پے اینڈ پینشن کمیشن جو بنایا گیا تھا تنخواہوں کی تفریق کے خاتمے کے لیے، اس کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جو ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس تھا، ڈسپیرٹی جو تنخواہوں میں تفریق کے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، جو الاؤنس ختم کرنے کے لیے جو ایک اچھا سٹیپ تھا، اس کی طرف کیوں نہیں جایا جا رہا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جواب آپ سب ملازمین کو پتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یونٹی نہیں ہے۔ یونٹی نہیں ہے تو آپ لوگ کمزور ہیں، اور کمزور ہیں تو پھر ڈویژن کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ صوبائی ملازمین کے لیے بھی میرا یہی میسیج ہے کہ صوبوں کے سیکریٹریٹس کے اندر، پنجاب کے اندر ریسنٹلی میں نے بتایا تھا کہ نوٹیفیکیشن شیئر ہوا تھا، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جدوجہد کر رہا ہے آپ کے حقوق کے لیے۔ اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ تمام دیگر ڈپارٹمنٹس کے افسران کے لیے بھی یہ میسیج ہے، اور تمام ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ سیکریٹریٹ کے جو افسران رہتے تھے انہوں نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور آفیسرز 17 سے لے کے 21 سکیل کے آفیسر احتجاج پہ تھے۔ پچھلے 13 دن ان کا احتجاج رہا، اور ابھی بھی انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا۔ احتجاج جائز آئینی حق ہے، اور پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ ہم ان کا الاؤنس بڑھا رہے ہیں، احتجاج کی ضرورت نہیں ہے۔ جن کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، میں سیکریٹریٹ کے تمام افسران کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے
کہ یہ ثابت ہوا کہ پرامن احتجاج آپ کریں گے تو آپ کے مطالبات پورے بھی ہوں گے، مگر آپ گریڈ 17 سے 22 کے اندر اگر ہیں تو آپ کے احتجاج میں وزن بھی ہوگا۔ اور شیکسپیئر نے غالباً کہا تھا کہ منی از ہنی مائی لٹل سنی، a rich man joke is always funny، کہ پیسے کی طاقت ہے اور جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کا جو لطیفہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے مزاحیہ ہی ہوتا ہے۔ تو احتجاج افسران کا رنگ لے آیا، ان کو مبارک ہو۔ ملازمین نے یہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ ایک چیز تو ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ایویڈنس آ گیا کہ آپ پرامن احتجاج کریں گے تو پھر آپ کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوگی۔ اگر پھر کارروائی کی جائے گی تو اکراس دی بورڈ پھر ان افسران کے لیے بھی کارروائی کی جائے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے اصولی طور کے اوپر۔ آئین بھی ہمیں، آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 بالکل یہ کہتا ہے کہ آپ پرامن رہتے ہوئے اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اگر آپ سرکاری ملازم بھی ہیں، کیونکہ انسان ہیں اور درد انسان کو ہی ہوتی ہے۔ اپ گریڈیشن جو ہے جس کے اندر ہمیں کچھ تحفظات تھے ہم اس کو قبول کریں گے، اور تحفظات کو انشاءاللہ تعالی ہم نے کلیئر کروانا ہے، مگر اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صوبوں کے اندر الاؤنسز بھی ہیں اور تنخواہیں بھی ان کی ڈبل ہیں۔ تو کسی نے اگر یہ کہا جائے کہ ون ٹائم ڈسپنسیشن دے کے اگر احسان کر دیا ہے تو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اس میسج کو شیئر کریں اور ملازمین تیاری رکھیں، خاص طور پہ پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ملازمین کو تو مبارکباد۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کی بھی تنخواہیں بڑھنی ہے، باقیوں کو بھی۔ تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ایڈھاک ملازمین کے لیے یہ میرا خاص طور پہ پیغام ہے کہ اگر 15 دن گزر چکے آپ کی ریگولرائزیشن نہیں کی جاتی تو ایک اچھی جسٹیفیکیشن اور سالڈ مطالبہ ہے آپ کا کہ مندوخیل کمیٹی جو ہے، عبد القادر مندوخیل صاحب، ان کی کمیٹی نے جو ڈائریکشنز دی ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور آپ کو ریگولر کیا جائے۔ گھروں میں بیٹھ کے ریگولر نہیں ہوں گے، آپ کو نکلنا پڑے گا۔ اور مطالبہ صرف اب آپ کا نہیں ہے، یہ عبد القادر مندوخیل صاحب کی کمیٹی کی ڈائریکشنز ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ریگولر ہوں گے، اگر نہیں ہوتے تو پاکستان بھر میں جدھر جدھر آپ لوگ موجود ہیں ان سفارشات پہ عمل درآمد کروانے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ افسران احتجاج کر کے اپنا حق لے سکتے ہیں تو چھوٹے ملازم کو بھی اتنا ہی حق ہے، مہنگائی اس کے لیے بھی اتنی ہے، وہ اسی دکان سے آٹا خریدتا ہے، گھی خریدتا ہے، تمام چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ افسران احتجاج کریں، ان کو تو ایگزیکٹو الاؤنس کی صورت میں یا کسی بھی نام کی صورت میں 100% یا دیگر مطالبہ ان کا پورا کر دیا جائے، اور دیگر ملازمین کی اپ گریڈیشن بھی اس طرح سے نہ کی جائے اور ان کے دیگر مطالبات بھی پورے نہ کیے جائیں۔ اس میسج کو شیئر کریں۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آ چکی جس میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافہ ہے، ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں اضافہ ہے۔ ہم اپنے سے کوئی مطالبہ نہیں لے کے جا رہے، جو آلریڈی سفارشات ہیں، پے اینڈ پینشن کمیشن ہو یا مندوخیل صاحب کی کمیٹی ہو، ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تفریق پھیلانے والے بہت سے ملیں گے، یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ 25-30 سالوں سے جو ہے یہاں پہ یونین لیڈر یا مزدور لیڈر کے نام کے اوپر ملازمین کے حقوق کے سمجھوتے کرتے آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ لوگ احتجاج میں بھی شامل نہیں ہیں۔ یہ ریکارڈ پہ دیکھ لیں۔ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ تب تک انشاءاللہ تعالی آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے ملازمین کو ان کا جائز آئینی حق نہیں مل جاتا۔ میں چپ ہوں کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مجھے پتا کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ پتا ہے، ایک ایک چیز کا پتا تھا، انتظار کیا جا رہا تھا، اور ہر چیز جو ہے اپنے ٹائم کے اوپر اچھی لگتی ہے۔ ناؤ دس از دا ٹائم کہ ایک اگر فیصلہ کر دیا گیا ہے 17 سے اوپر کا، تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو بستروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، کہ اپنا جو جائز آئینی حق ہے، گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کا بھی اتنا حق ہے۔ 17 سے اوپر کا اگر سیکریٹریٹ میں تھا تو وہ بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہا تھا، اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس میں بھی اگر جن کو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تنخواہوں میں تفریق کا شکار تھا۔ تیاری رکھیں تمام ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ملازمین، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ان کی تعداد
اگر ان کو ریگولر نہیں کیا جاتا تو اس دفعہ سب سے زیادہ ہوگی. ان کی ریگولرائزیشن کے ساتھ ساتھ دیگر مطالبات بھی ہم اتفاق اتحاد کے ساتھ پورے کروائیں گے. یہ ذہن میں رکھیں، یہی آپ کا اتفاق اور اتحاد تھا جس کی وجہ سے آپ اتنی مراحت لے چکے ہیں. ٹائم سکیل پروموشن 2001 سے بند تھا. 21 سال کے بعد آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس جہاں پہ آپ نے اتفاق اتحاد دکھایا، ہم نے وہ کروایا. اپ گریڈیشن کا ایشو، سمری پی ایم آفس ہے، خاموش تھا، ریجیکٹ کروائی گئی تھی، مگر این ٹائم کے اوپر یہ جون کے اندر ریجیکٹ کی گئی تھی کہ اپ گریڈیشن نہیں ہونی، مگر ہم نے ٹائم کا انتظار کیا اور دوبارہ سے سمری انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی پی ایم آفس میں موجود ہے. اور یہ تو 100% بات کنفرم ہے کہ ایگزیکٹو الاؤنس کی سمری وہاں سے آ جائے اور اپ گریڈیشن کی نہ آئے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. پی ایم اسسٹنٹ پیکیج 2006 کی پالیسی چل رہی تھی جو غالباً 16 سال کے بعد جو ہے ہم نے اس کو جو ہے بحال کروایا ہے، ریگولر کروائے ہیں. ساتھی 8 سال اپ گریڈیشن کو تھے، ان ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. مرات آپ کو پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ ہے وہ اپنی فروری 2021 کی سیلری سلپ اٹھا لے اور جولائی 2022 کی سیلری سلپ اٹھا لے. اتفاق اتحاد سے پہلے بھی جو ہوا ہے ہوگا اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی جو ہوگا اتفاق اتحاد کے ساتھ ہوگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا. دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. جی کنونشن بڑا کلیئر کٹ ہے، اس میں بتا دوں ہم نے حکومت کو کہا ہوا تھا، یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہے کہ اگر ہماری اپ گریڈیشن کے اوپر بھی فار دی ٹائم بینگ کمٹمنٹ تھی، حالات ایسے نہیں تھے، تو کنونشن تو تبھی ہوگا جب ہمیں خوشی ہوگی، اور ہماری خوشی تب بھی ہوگی جو ایک کمٹمنٹ ہمارے سے کی گئی تھی ایک دن پہلے، جو سمری میرے سے ڈرافٹ شیئر کیا گیا تھا اس کے مطابق. تو کنونشن ایسے نہیں ہوگا کہ ہمیں بھکاریوں کی طرح کوئی چیز پھینک دی جائے. باعزت طریقے سے صوبے کی طرز کے اوپر اپ گریڈیشن جو ایک کمٹمنٹ تھی، پھر کنونشن کی طرف جائیں گے. بڑا کلیئر کٹ ہمارا موقف ہے. بصورت دیگر احتجاج 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 ہوگا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. دعاؤں میں یاد رکھیں اور تیاری رکھیں سارے ساتھی. آپ کی شرکت جو ہوگی، تعداد جو ہے وہی فیصلہ کرے گی. جس طرح سے ہماری اپ گریڈیشن کی سمری ہے یا پے اینڈ پینشن کمیشن بنا تھا، یہ ساری چیزیں تعداد کے ساتھ ہیں. بھرپور تیاری رکھیں. بہت جلد مشاورت کے ساتھ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. رانا صاحب، یہ میرے کولیگ ابھی بھی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے، بچوں کو ٹائم دیں، مگر جب پروٹیسٹ کی باری آتی ہے تو پھر آپ نے پروٹیسٹ کے لیے لازمی طور پہ نکلنا ہے. تھینک یو سو مچ.